روز جب میں رات کو کام سے واپس آتا تو میری ماں اور بہنیں میری بیوی کے خلاف باتیں بنا کر میرے کان بھرتیں۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی بیوی سے 4 ماہ کا بچہ چھینا اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر سنسان ہو گیا، نہ کوئی پانی پوچھتا نہ حال، اور میرا بچہ روتا رہتا، کوئی اسے اٹھاتا تک نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار ایک دن میں اسے واپس لینے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا اور اس کو سامنے کھڑا دیکھا تو میرے قدم زمین سے نکل گئیں، کیونکہ پورا دن فون پر باتیں کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں اس کی باتیں کیوں نہیں ختم ہوتی۔ گھر بکھرا رہتا ہے، میں بوڑھی جان کب تک گھر کو سنبھالوں گی؟ مجھے ابھی آفس سے آئے ہوئے بس 10 منٹ ہوئے تھے۔ اماں کو سلام کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ شروع ہو گئیں۔ مجھے رومانہ پر بڑا غصہ آیا، کہنے لگیں پتہ نہیں مائیں اپنی بیٹیوں کو کیسی تربیت دیتی ہیں۔ ارے شادی کی ہے تو پھر بچے کو اس کے گھر میں بسنے دیں، یہ کیا کہ بیٹی کا سارا دھیان ہی میکے میں رہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے اپنا پان دان کھولا اور پان لگا کر کھانے لگیں۔ ہائے ہائے، ایک تو میرے گھٹنوں کے درد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ میں خود ہی گھر کے سارے کام کر لیتی۔ میں نے کہا کہ میں رومانہ سے بات کرتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی بس بس، کرتے ہو بات، کر لی تم نے بات، ارے تجھے بولنے دیتی ہے وہ اپنے سامنے؟ تجھے سمجھایا تھا کہ یہ محبت کی شادی کے چکر میں نہ پڑ، لیکن تجھے تو ضد تھی کہ رومانہ کے علاوہ تو جیسے پوری دنیا جہان کی لڑکیاں مر گئی تھیں۔ مجھے پتا ہے میرے سامنے تو بڑا شیر بنتا ہے، کمرے میں جاتے ہی اس کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگتا ہوگا۔ میں نے کہا اماں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پسند کی شادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیوی سر پر چڑھ جائے۔ میری ماں منہ میں پان رکھتے ہوئے کہنے لگی رہنے بھی دے، پھر کہے گی ماں نے پٹیاں پڑھا کر بھیجا ہے، مجھے کیا لگے، میں تو بوڑھی جان ہوں، آج ہوں تو کل نہیں، لیکن بھیا ہماری زندگی کا بھی تجربہ ہے، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، بچیوں کا دماغ اور دل میکے میں لگا رہے تو کبھی بھی اپنا گھر نہیں بساتی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت رومانہ میک اپ کر رہی تھی، میرا بیٹا احمد سو رہا تھا۔ کہنے لگی آپ آ گئے، بس میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، ابھی گرم کر کے لگاتی ہوں۔ مسکرا کر اس نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں فیشن سے فرصت مل گئی، میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے آیا ہوا ہوں۔ کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے آئے ہیں اور اپنی اماں کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ میں اس لیے نہیں آئی کہیں آپ کی والدہ یہ نہ سوچیں کہ بیٹا ماں کے پاس کیا بیٹھ گیا، بہو کے تو چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی تنک کر جواب دیا رومانہ خدا کے لیے بس بھی کر دو، میری محبت کو میری سب سے بڑی غلطی مت بناؤ، گھر کے 4 کام تم سے نہیں کیے جاتے، ارے کپڑے دھونے کے لیے صفائی کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہے، کام ہوتا ہی کیا ہے، پورا دن بس ایک کچن سنبھالنا ہوتا ہے یا پھر بچہ سنبھالنا ہوتا ہے، جب گھر میں آؤ تو گھر بکھرا نظر آتا ہے، اپنے علاوہ گھر پر بھی توجہ دے دیا کرو۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ کہنے لگی تو آپ کی بہنیں مت آیا کریں نا یہاں پر، پورا دن ان کے بچے ادھم مچاتے رہتے ہیں، میں ان کے کھانے کی فرمائشیں پوری کروں یا پھر گھر کی ہر وقت صاف صفائی کروں؟ اس نے مجھ سے اسی لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا تمہیں اپنی ماں بہنوں سے باتیں کرنے سے فرصت ملے تو تم کچھ کرو، میں بحث سننا نہیں چاہتا، بس آج کے بعد تم اپنا موبائل استعمال نہیں کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیسے اس کا موبائل پکڑا تو کہنے لگی ساری پابندیاں بس میرے لیے رہ گئی ہیں، میرا موبائل ادھر دیں، عمران میں کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا آ گئی تم اپنی اصلیت پر، اصل فساد کی جڑ یہ موبائل ہی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ موبائل مجھے آپ نے نہیں دلوایا، میرے ابا نے دیا ہے، وہ بھی پورے 1 لاکھ کا، میں پیسوں کا نقصان نہیں چاہتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ میں نے کہا باپ کے پیسوں کی بڑی قدر ہے تمہیں، جیسے میں نے تو تمہیں آج تک کبھی کچھ لے کر ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی بس، مجھے پتا تھا، آپ کی ماں نے کان بھر کر یہاں بھیج دیا ہے، اب آپ کو صرف مجھ میں خامیاں نظر آئیں گی، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے کہا ہاں جاؤ، جا کر منہ دھو کر آؤ، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے اندر، کھانا دینا ہے تو دو، ورنہ یہ احسان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے، کہنے لگی میں کچھ بھی کر لوں کامران،
لیکن تم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہاری ماں اور بہنیں۔ بس بس، میری بہنوں کو مت گنا کرو، جانتا ہوں میں ان کی کیا خدمت کرتی ہو تم۔ انہیں کام کرنے کی عادت ہے، تمہاری طرح آفس میں جاب نہیں کرتی تھی وہ۔ چائے تک تو تمہیں بنانے نہیں آتی تھی جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ میری بہن آتی ہیں تو اپنے کھانے خود پکاتی ہیں۔ میں بھی آج پھٹ پڑا تھا۔ کہنے لگی، اچھا تو اب آپ کو میرا جاب کرنا بھی برا لگنے لگا؟ یاد کریں گے، میں نے آپ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے آپ کی منت سماجت کی تھی کہ کامران مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے پر مری جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں میرا قصور ہے، میرا ہی قصور ہے کہ میں نے تمہاری بازاری خوبصورتی کو دیکھا۔ میری ماں کا صبر ہے کہ پچھلے 1 سال سے تمہیں برداشت کر رہی ہیں، تمہیں سب کچھ سکھایا ہے۔ یہ یاد کرو، شادی کے بعد ایک چائے کا کپ تک تمہیں بنانا نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی جتاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ یاد ہے کہ مجھے چائے کا کپ بنانا نہیں آتا تھا؟ آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ کی خاطر میں نے سب کچھ سیکھا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا کامران۔ پچھلے 2 سال سے میں اپنے آپ کو یکسر بدل کر رکھ چکی ہوں۔ میری پچھلی شخصیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ نوکری چھوڑ دی آپ کے کہنے پر، آپ کی ماں کے کہنے پر گھرداری سیکھ لی، سب کچھ تو کرتی ہوں، پھر بھی نہ تو آپ کبھی مجھ سے خوش ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی ماں۔ اس کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، آواز باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں غصے سے بولا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، بس یہی کام آتا ہے تمہیں، آنسو بہانا۔ دیکھو تمہارے آنسو اب مجھ پر اثر نہیں کرتے، جاؤ جا کر کھانا گرم کرو۔ میری بات سن کر وہ سب سے پہلے واش روم میں گئی۔ اپنا منہ دھو کر اس نے سارا میک اپ صاف کیا، چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ تھی اس لڑکی میں، مجھے اپنی لو میرج کرنے پر بے تحاشا افسوس ہوا تھا۔ میں منہ دھو کر فریش ہو کر جب باہر گیا تو وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میری والدہ بھی ٹیبل پر بیٹھ چکی تھیں، پلیٹیں اس نے پٹخ کر ٹیبل پر رکھی تھیں اور میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ سب کچھ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ کمرے میں جانے لگی۔ میں نے کہا، رومانہ یہ کیا طریقہ ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی، آپ لوگوں کو بس کام سے مطلب ہے، وہ میں نے کر دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا۔ میری والدہ کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے اس کے تیور، پورا دن یہ ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے تو وہی جو پڑا ہوتا ہے کھا لیا، سوچا تو یہی تھا کہ چلو بہو آئے گی تو مجھے بھی آرام کا موقع ملے گا، لیکن وہ تو شاید میری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو، روٹی آدھی کچی اور آدھی جلی ہوئی ہے۔ خیر ہے، میں نے تو صبر کرنا سیکھ لیا۔ کتنی بار اس کو سمجھایا کہ روٹی ایسے پکاتے ہیں، کھانا یوں بناتے ہیں، لیکن نہیں، جب انسان کی نیت ہی سیکھنے کی نہ ہو تو۔ اماں نہ جانے اور مزید کیا کہتی۔ میں نے کہا، اماں میں کھانا کھا لوں کہ نہیں، یا اٹھ کر چلا جاؤں؟ میں تھکا ہوا آتا ہوں اور آتے ہی اس گھر میں ایک نیا فساد میرے لیے تیار ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں آنسو بہانے لگی۔ میں جی بھر کر دل میں لایا تھا۔ میں نے کہا، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی، بس بیٹا یہی کسر رہتی تھی، بیوی کی باتوں میں آ کر اب تم مجھے بھی باتیں سناؤ گے۔ میری ماں نے روٹی چھوڑ دی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آ گیا، ان سے معذرت کی معافی مانگی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ باقی کا کھانا میں نے بے دلی سے کھایا، پھر اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ کمرے میں آیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس بھری، تنگ آ چکا تھا۔ میں جب سے شادی ہوئی تھی اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ اماں کے مطابق کام کیا کرو، بس میری ماں کو شکایت کا موقع نہ دینا، لیکن اس لڑکی نے تو شاید قسم کھا رکھی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا، تکیہ درست کر کے لیٹنے لگی۔ کہنے لگی، یہاں سے اٹھو، مجھے سونا ہے۔ میں نے کہا، رومانہ خدا کے لیے میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں آفس سے تھکا ہوا گھر آتا ہوں، مجھے گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ ہم لوگ لڑتے رہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کا مطلب ہے میں لڑتی ہوں؟ میں نے کہا، نہیں،
میں لڑتا ہوں، میرا قصور ہے، چلو کھانا کھاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم بھوکی ہو۔ میری بات سن کر اس نے آنسو صاف کیے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی شکر ہے کہ میری بھی تھوڑی سی پرواہ ہے آپ کے دل کے اندر۔ میں نے کہا میں نے محبت کی ہے تم سے، تمہیں عزت سے اپنے گھر لے کر آیا ہوں، بس ایک تھی تم سے ریکویسٹ تھی کہ میری والدہ کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا، لیکن خیر میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا میں کھا چکا تھا لیکن جان بوجھ کر جھوٹ بولا تاکہ وہ بھوکی نہ سو جائے۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ میں نے کھانا کم کھایا تھا لیکن اس کے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا انتظار کرتا رہا۔ میں باتیں بھی کرتا رہا، پھر کہنے لگی چائے پئیں گے آپ، میں بناؤں؟ میں نے کہا ہاں، سر میں درد ہے، چائے بنا دو۔ وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی، چائے بنا کر کمرے میں لے آئی۔ میں نے کہا اچھا اب جاؤ میک اپ کرو، ایسے اچھی نہیں لگتی۔ میری بات پر وہ کہنے لگی نہیں، مجھے نہیں تیار ہونا، آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ میں نے کہا میں غصے میں تھا، آئی ایم سوری۔ بہرحال کچھ دیر میں اس سے باتیں کرتا رہا، اس کا بھی موڈ کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگ سو گئے۔ صبح چھٹی تھی اس لیے میرا ارادہ تھا کہ دیر تک سوؤں گا، لیکن سحر اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں اور اسی شہر میں رہتی تھیں، اس لیے کبھی کوئی میکے آ جاتی تھی تو کبھی کوئی۔ صبح ہی صبح بچوں کے شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ دیکھا تو نہ رومانہ کمرے میں تھی اور نہ ہی احمد۔ گھر میں اتنا شور تھا کہ لگ رہا تھا کہ مچھلی بازار ہو۔ میں بیزاریت سے اٹھ کر جب منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر آیا تو میری ماں اور سحر ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ سحر نے اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہوا تھا اور رومانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بھی سحر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں میکے ہی آنا ہوتا ہے تو ذرا دوپہر تک آ جایا کرو، ایک اتوار ہی تو ملتا ہے مجھے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے، اور صبح صبح تم ٹپک پڑتی ہو۔ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی لو جی، پہلے بھابھی کو اعتراض ہوتا تھا، آج بھائی نے بھی سنا دیا۔ اماں میں جا رہی ہوں اپنے گھر واپس۔ اس کی بات پر تو میری رہی سہی نیند بھی اڑی تھی۔ میں نے کہا ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں مذاق کر رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں تمہیں ماں اور بہنیں اب بری لگنے لگی ہیں۔ یہ تمہاری وہی بہنیں ہیں جن پر تم جان نچھاور کرتے تھے، لیکن تب تک جب تک کہ رومانہ تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا امی میں ابھی بھی وہی ہوں، میں نے تو مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ میرے مذاق کو اس انداز سے لے لے گی۔ چلو بیٹھو سحر ناشتہ کرو۔ وہ کہنے لگی ناشتہ تب کروں گی جب تمہاری بیوی بنا کر دے گی۔ میں نے تو کہا تھا اماں سے کہ میں خود ناشتہ بنا لیتی ہوں، انہوں نے زبردستی بٹھا لیا کہ نہیں، اپنے گھر سے کام ہی تو کرتی ہوئی آئی ہو، اب آ ہی گئی ہو تو 2 گھڑی سکون کے لے لو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہیں، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے لیکن ناشتہ ہی نہیں بنا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ میں کچن میں آیا تو رومانہ نے احمد کو پکڑ رکھا تھا، وہ روئے جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ انڈے فرائی کر کر کے رکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں کہوں گی تو آپ کو برا لگے گا، سحر آپ اپنے بچوں کو سمجھاتی نہیں ہیں۔ فیضان نے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے احمد کے منہ پر، تب سے روئے جا رہا ہے۔ میں نے احمد کو اپنی گود میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ناشتہ بناؤ، میں اسے سنبھال لیتا ہوں۔ احمد کو لے کر میں باہر آ گیا۔ 10 منٹ میں رومانہ نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ سحر کا بڑا بیٹا فیضان کہنے لگا امی ہم دوپہر کو بریانی کھائیں گے۔ دوسرے والا کہنے لگا ساتھ میں کھیر بھی کھانی ہے، اور چھوٹی بیٹی کہنے لگی میں تو پاستا کھاؤں گی۔ سحر کہنے لگی مجھے تنگ نہ کرو، جو کھانا ہے جا کر اپنی مامی کو بتا دو، ایک تو میں گھر کے کاموں سے تھک ہار کر ماں کے پاس آتی ہوں، ایک تم لوگوں کو بریانی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ میری ماں سے کہنے لگی اماں میں تو کہتی ہوں کہ ساس ہو تو آپ جیسی ہو، ایک میری ساس ہے مجال ہے جو ہل کر پانی بھی پی لے۔ پرسوں دعوت تھی، کھانے میں مجھ سے ذرا سا نمک تیز کیا ہوا، مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ کہنے لگی تم نے کھانے کی بربادی مار دی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں رومانہ بڑی خوش نصیب ہے جو اسے آپ جیسی ساس ملی ہے، جو کچھ کہتی ہی نہیں ہے، جو وہ بنا کے رکھ دے صبر شکر کر کے کھا لیتی ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں تو بہت نخرے ہیں، ذرا سا نمک مرچ اوپر نیچے کیا ہو جائے طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی ساس کی باتیں سنا رہی تھی۔
میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی میری ماں تو بہت اچھی ہے، ورنہ سحر کی ساس کتنی سخت مزاج ہے، اسے چین نہیں لینے دیتی۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو میں نے رومانہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر صورت اسے شام کو گھمانے پھرانے لے جاؤں گا۔ کافی دن سے کہیں نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ کئی مہینے گزر گئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو کہنے لگی، کامران، کیا آج بھی ہمیشہ کی طرح وعدہ توڑ دیں گے؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، بس تم دوپہر کا کھانا جلدی سے تیار کر لو، پھر ہم چلے جائیں گے۔ سحر اماں سے ملنے آئی ہے، ملتی رہے گی۔ رومانہ خوش ہو گئی تھی۔ میں تو تھوڑی دیر بعد پھر سو گیا۔ وہ کھانا بنا کر جب کمرے میں آئی تو پسینے سے شرابور تھی۔ وہ نہانے چلی گئی، تیار ہو گئی، میں بھی تیار ہو گیا۔ کمرے سے نکلا تھا تو میری ماں نے جب مجھے تیار دیکھا تو کہنے لگی، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنے مہینوں بعد تو تمہاری بہن آئی ہے۔ میں نے کہا، اماں، اتنے مہینوں بعد تو نہیں آئی، ابھی 15 دن پہلے بھی تو آئی تھی اور آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں آج رومانہ اور احمد کو باہر لے کر جا رہا ہوں، ہم لوگ رات تک آ جائیں گے۔ میری والدہ کہنے لگی، چلو جی، سحر، تمہاری بات سچی نکلی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری شکل دیکھ کر رومانہ کا منہ بن جاتا ہے، اب دیکھ لینا، کامران کو لے کر چلی جائے گی۔ میری ماں کہنے لگی، ایک ہم تھے، ارے نند آ جاتی تھی تو اس کے پیچھے آؤ بھگت میں لگ جاتے تھے، تمہارا باپ تو سارے پروگرام ہی کینسل کر دیتا تھا، کہتا تھا میری بہن آئی ہے، اس کے پاس بیٹھو، باتیں کرو، وقت دو، جاؤ میاں، تم بیوی کو سیر سپاٹے پر لے کر جاؤ۔ اماں اور بہن کی ناراضگی کے باوجود میں رومانہ کو باہر لے گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر گھر واپس آئے تھے اور آتے ہی سحر بھاگی میرے پاس آئی، کہنے لگی، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بلڈ پریشر لگتا ہے شوٹ کر گیا ہے۔ ارے اتنی مرچیں تھیں بریانی میں کہ میری توبہ، یہ تو لگتا ہے میری ماں کو مارنا چاہتی ہے۔ رومانہ کہنے لگی، میں نے تو مرچیں نارمل ہی ڈالی تھیں۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو، ہم سے تو بریانی کھائی نہیں گئی۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں گیا، ان کا چہرہ سرخ تھا۔ میں فٹافٹ سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ بی پی ان کا واقعی بہت ہائی تھا۔ دوائی دی، انجیکشن لگے، تب جا کے نارمل ہوا۔ گھر آ کر جب میں نے بریانی چکھی تو بریانی میں مرچیں واقعی بہت تیز تھیں۔ میں رومانہ پر بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں جانے کی اتنی جلدی تھی، اتنی تیز مرچ ہے، مجھ سے نہیں کھائی جا رہی تو میری ماں کا تو یہی حال ہونا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے مرچیں بالکل ٹھیک ڈالی تھیں، بریانی چکھی بھی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ سحر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیچھے سے میں نے مرچیں تیز کر دیں، کیونکہ میں اپنی ماں کی دشمن تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ لوگ جانیں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سحر کہنے لگی، کاش کہ میں اکیلی رہتی تو اپنی ماں کو اپنے گھر لے جاتی، ارے یہ تو میری ماں کو کسی دن مار ڈالے گی۔ ابھی وہ کمرے میں گئی تھی کہ پھر سے باہر آئی، کہنے لگی، کامران، میرے سونے کی چین نہیں مل رہی۔ سحر کہنے لگی، لو جی، لاپرواہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ کام ہے کہ سونے کی چیزیں لوگ لاکر میں سنبھال کر رکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ پہلے اس کے ٹاپس گم ہو گئے تھے اور اب چین، یقیناً اب مجھ پر الزام لگا دے گی۔ یہ بات سحر نے دھیرے سے کہی تھی، لیکن میں سن چکا تھا۔ میں نے کہا، وہیں ہوں گے، ڈھونڈ لو، کہاں جانی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے سب جگہ دیکھ لیا، ابھی جانے سے پہلے تو میں نے ڈریسنگ کی دراز میں دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈریسنگ کی دراز میں سونے کی چیزیں رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے، لاکر میں رکھا کرو۔ وہ کہنے لگی، تو یہاں کون ہے؟ اپنے ہی ہیں سارے، ملازموں سے تو میں خود کھڑی ہو کے صفائی کرواتی ہوں۔ یہ سن کر میں تپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میری بہن نے چوری کی ہے؟ سحر کہنے لگی، بس اب میں بچی تھی اور مجھ پر بھی الزام لگا دیا، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں شوکت کو کہ آ کر مجھے لے جائے، اب نہیں آؤں گی دوبارہ۔ میری ماں دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اور گھر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ رومانہ کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، میری چین بہت مہنگی تھی، سحر کو بولو اپنا پرس کھول کر دکھائے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، رومانہ دیکھو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میں تمہاری بہت سی غلطیوں کو فراموش کر دیتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری بہن پر چوری کے الزام لگاؤ۔ وہ کہنے لگی، اگر یہ چور نہیں ہے تو اپنا پرس کیوں نہیں دکھاتی؟ سحر رونے لگی۔ میں نے سحر کا پرس پکڑا اور الٹ دیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ میں نے رومانہ کے منہ پر مارا۔
میں نے کہا چلو شاباش، اپنے کپڑے پیک کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، طلاق میں تمہیں کچھ دن بعد بھجوا دوں گا۔ میری بات پر رومانہ کی رنگت اڑی تھی، وہ کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سی بات پر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا یہ ذرا سی بات نہیں ہے، تم نے میری بہن کو چور کہا ہے۔ وہ کہنے لگی کیونکہ پہلے بھی میرے ٹاپس غائب ہوئے تھے اور میں نے سحر کو وہ ٹاپس پہنے ہوئے دیکھا تھا، لیکن چپ ہو گئی کیونکہ وہ اتنے قیمتی نہیں تھے، لیکن میری یہ چین بہت قیمتی ہے، میرے باپ نے مجھے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے دوبارہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا اپنے باپ کی چیزوں کا روب مجھ پر مت جماؤ۔ وہ بھی غصے سے کمرے میں گئی، اپنے بیگ میں اپنے کپڑے رکھے، احمد کے کپڑے بھی رکھنے لگی۔ جب غصے سے کمرے میں آ کر میں نے احمد کے کپڑے باہر نکالے، میں نے کہا میرا بچہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ چھوٹا ہے وہ، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہرحال اس نے پھر بھی مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی کہ وہ بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں نے اس کا سامان پیک کیا اور رات کے 12 بجے سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دیر وہ دروازے پر دستک دیتی رہی لیکن پھر شاید جا چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی سحر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں اپنے آفس جانے لگا تو میری والدہ کہنے لگی احمد کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے رومانہ کو گھر سے نکال دیا ہے، شاید سحر انہیں بتا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتیں، میں تو پہلے ہی تم سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں ہی غلط تھا، آپ احمد کو سنبھال لیجئے گا، میں آفس جا رہا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی ارے ارے اس بڑھاپے میں کہاں اس کو سنبھال سکتی ہوں، اسے بھی ماں کے ساتھ بھیج دو۔ میں نے کہا میں کیوں اپنا بچہ کسی کو دوں؟ میری ماں کہنے لگی دیکھو میں بچے نہیں سنبھال سکتی، آج تو دیکھ لوں گی لیکن تم اس کے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کر دو۔ لیکن ملازمہ کا انتظام نہیں ہو پایا۔ گھر آیا تو کھانا لے کر آیا تھا کیونکہ اماں نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ان سے کچھ نہیں پکتا۔ گھر آتے ہی احمد کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اماں اسے چپ کرا رہی تھیں لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کہنے لگی بھائی یہ مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ پورے گھر میں گند مچا ہوا تھا۔ کچن میں دیکھا تو برتنوں کا انبار تھا۔ میں نے برتن دھوئے، کچن کی صفائی کی، پھر گھر کو درست کیا۔ کمرے میں آیا تو کمرے کا حلیہ بکھرا پڑا تھا۔ کمرے کو سمیٹا۔ اگلے روز احمد کو بخار ہو گیا۔ مجھے آفس سے چھٹی کرنی پڑی کیونکہ پوری رات میں احمد کی وجہ سے جاگتا رہا۔ وہ تو منہ میں زبان ڈالنے کو تیار ہی نہیں تھا، روئے جا رہا تھا، اماں اماں کیے جا رہا تھا۔ تکلیف مجھے اس بات پر ہوئی کہ رومانہ نے پلٹ کر فون تک نہیں کیا۔ معافی مانگ لیتی تو میں اس کو لینے چلا جاتا، لیکن شاید بہت اکڑ تھی اس میں۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا اسے لینے نہیں جاؤں گا، لیکن احمد بخار سے تپ رہا تھا۔ میں اسے ہاسپٹل لے گیا، دوائی دلوائی۔ 2 دن میں مجھے پتا چل گیا تھا کہ رومانہ اس گھر کے لیے کیا تھی۔ دوائیاں دینے کے باوجود احمد کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا اور میں گھر کے کام کاج کر کے تھک چکا تھا۔ جب سے رومانہ گئی تھی میری کوئی بہن گھر پر نہیں آئی تھی، حالانکہ میں نے سحر کو بھی فون کیا کہ چھوٹا بچہ ہے آ کر سنبھالو، تمہاری خاطر میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگی میں کیا کروں، اپنا گھر نہ سنبھالوں؟ میں احمد کو لیے اپنے سسرال پہنچا، سوچا کہ معافی بھی مانگنی پڑی تو مانگ کر رومانہ کو واپس لے آؤں گا، لیکن جب سسرال کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کہنے لگے رومانہ تو آئی ہی نہیں۔ انہیں تو پتہ تک نہیں تھا کہ میں اسے 4 دن پہلے گھر سے نکال چکا ہوں۔ وہ تو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے ہوش اڑے تھے۔ جب میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اسی رات اس نے سڑک پر تیز آتی ہوئی گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی کر لی تھی اور لاوارث سمجھ کر اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میرے ذرا سی جذباتی پن نے میری دل عزیز بیوی مجھ سے چھین لی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرا بچہ بن ماں کا ہو چکا تھا۔ رومانہ کی موت کا سن کر میری ماں کی آنکھوں سے آنسو تک نہ ٹپکا تھا، نہ ہی میری بہنوں کی آنکھ سے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے سحر کے گلے میں وہی چین پہنی ہوئی دیکھی تھی جو رومانہ کی تھی، جس پر یہ فساد برپا ہوا تھا۔ اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی، میری بہن ہی اس کے سونے کی چیزیں چرا کر لے جاتی تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنے کام کرتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے دبئی میں جاب اپلائی کی۔ جیسے ہی میری جاب لگی میں اپنے بیٹے کو لے کر دبئی چلا گیا۔ احمد اب میرا عادی ہو چکا ہے۔
میں صرف اپنی ماں کو خرچہ بھیج دیتا ہوں۔ وہ رو رو کر مجھ سے فون پر کہتی ہیں کہ میں تو بیٹیوں کے گھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، خدا کے لیے پاکستان لوٹ آؤ، دوسری شادی کر لو۔ میں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی سلوک کریں گی جیسے رومانہ کے ساتھ کیا۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، کہنے لگیں میں نے اس کی قدر نہیں کی، بیٹیوں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ زیادتی کرتی رہی، حالانکہ اس نے تو پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ میں نے کہا اب کیا فائدہ آپ کے رونے کا؟ کیا آپ کے رونے سے وہ واپس نہیں آ سکتی؟ اگر رونے سے کوئی واپس آتا تو احمد کے رونے پر ہی وہ واپس آ جاتی۔ میں اس کا قصوروار ہوں، مجھے آپ کی اور سحر کی باتوں پر یقین کر کے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی جن بیٹیوں نے آپ کے کان بھرے تھے، آج وہی بیٹیاں آپ کو سنبھالنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کو بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ میں واپس نہیں آؤں گا اماں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے لیے معاملے کی تحقیق ضرور کیا کریں، صرف ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد مت کیجیے گا جیسے میں نے کر لیا۔ بہت شکریہ، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔